بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام امت مسلمہ کو رمضان کریم کا 19واں روزہ بہت بہت مبارک ہو۔ دوسرے عشرے کی دعا ہے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ صبح یا شام جس وقت بھی آپ کو ٹائم ملے لازمی اس کی 100 مرتبہ ورد کریں۔ ہم چلتے ہیں ہر نماز کی تسبیح اور اذکار کی طرف، لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں، بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ ہمارے آنے والے روزوں کی نوٹیفیکیشنز آپ تک بر وقت پہنچ سکیں۔ بعد از نماز فجر سورہ جمعہ کی آیت نمبر 4 40 مرتبہ۔ اس آیت کو پڑھنے والا اللہ کے فضل و کرم سے زندگی بھر مالا مال رہے گا۔ بعد از نماز ظہر سورہ آل عمران کی آیت نمبر 26 33 مرتبہ۔ ان آیات کو پڑھنے والا ہمیشہ مالدار رہتا ہے اور زمانے میں بڑی عزت پاتا ہے، کبھی ذلیل یا رسوا نہیں ہوتا، اور یہ آیت مبارکہ بہت ہی مجرب قرآنی آیات ہیں۔ بعد از نماز عصر درود شریف 25 مرتبہ۔ درود شریف ہے اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ اس درود پاک کو پڑھنے والے کے 80 سال کے گناہ معاف اور 80,000 نیکیاں اس کے کھاتے میں لکھ دی جاتی ہیں۔ بعد از نماز مغرب سورہ بقرہ کا آخری رکوع 11 مرتبہ۔ بعد از نماز عشاء صلاۃ التسبیح کی 4 رکعت نفل نماز ادا کریں۔ تسبیح کی نماز میں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ والی تسبیح چاروں رکعت میں پڑھی جاتی ہے اور ہر رکعت میں 75 مرتبہ اور تمام رکعتوں میں 300 اس کی تعداد پوری کرنی ہوتی ہے۔ اگر کسی جگہ تسبیح پڑھنی بھول جائیں تو اس سے اگلے رکن میں گنتی پوری کر لیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ تسبیح اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو سکھلائی تھی۔ تسبیح کی چاروں رکعات میں سورہ فاتحہ کے بعد کوئی سورت بھی متعین نہیں، جو سورت چاہیں آپ پڑھ سکتے ہیں یا جو صورتیں یاد ہوں وہ پڑھ لیں، ہر طرح سے جائز ہے۔ البتہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اس میں یہ صورتیں پڑھنا معقول ہیں۔ پہلی رکعت میں الہاکم التکاثر، دوسری رکعت میں سورہ والعصر، تیسری رکعت میں قل یا ایھا الکافرون اور چوتھی رکعت میں قل ھو اللہ احد۔ بعض روایتوں میں یہ صورتیں بھی آئی ہیں۔ پہلی رکعت میں اذا زلزلت الارض زلزالھا، دوسری رکعت میں سورہ والعادیات، تیسری رکعت میں اذا جاء اور چوتھی رکعت میں سورہ اخلاص۔ اس لیے صلاۃ التسبیح میں کبھی کبھی ان صورتوں کو بھی پڑھ لینا چاہیے۔ اس کے بعد استغفار کی 3 تسبیحاں پڑھیں۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ جس نے استغفار کو اپنے اوپر لازم کر لیا اللہ تعالیٰ اس کی ہر پریشانی دور فرمائے گا، ہر تنگی سے اسے راہ نجات ملے گی اور اسے ایسی جگہ سے رزق عطا کیا جائے گا جہاں سے اس کے گمان میں بھی نہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری استغفار کو قبول و منظور فرمائے۔ انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی آپ سے 20ویں روزے کی عبادات کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔